دوستو ایک اور جوڈیشل ایکٹیویزم جو چل رہا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موجودہ چیف جسٹس جو ہے وہ کیا نام ہے ان کا، عطا بندیال صاحب نے ایک از خود نوٹس لیا ہے جو بڑا خطرناک ہے اور حکومت کے خلاف لیا ہے، اور اس کے اوپر رانا ثناء اللہ اظہار خیال کر رہے ہیں یہ کریں۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عدلیہ پھر متحرک ہو گئی ہے اور شاید کوئی ایک اور ثاقب نثار آنا چاہ رہا ہے۔ یہ کریں، ذرا پہلے یہ سن لیں۔ کسی نہ کسی جگہ پہ تو اثر جو ہے اس کا تاثر لیا جا سکتا ہے۔ ایسا بغیر معاملہ یہ ہے کہ پروسیکیوشن انڈیپینڈنٹ ہے، جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہے، اور اس کے انڈیپینڈنٹ ہونے میں اگر کوئی فردر سٹیپس لینے ضروری ہے تو ان کا بتایا جائے۔ اگر پروسیکیوشن کو اگر فردر انڈیپینڈنٹ کرنا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ وہ جج جو 1 مہینے بعد اس جھوٹے کیس میں میری بیل لینے لگا تھا، اسے آدھے گھنٹے میں ٹرانسفر نہیں کیا گیا واٹس ایپ کے اوپر۔ اس واٹس ایپ کا نوٹس آج تک 100 فوٹو لیا کسی نے تو، اور میں اس کے بعد جو 6 مہینے جیل میں رہا۔ اگر یہ چیزیں ڈسکس ہونا اس معاشرے کے لیے اور انصاف کے اس نظام کے لیے بہتر ہے تو چلو اور ڈسکس کرتے ہیں۔ میں پھر سوال کروں گا کہ آپ کے زمانے میں یہ ہوا، یہ سٹوری ہم نے اپنے پروگرام میں بھی عوام کے سامنے رکھی تھی کہ کس طریقے سے واٹس ایپ کے اوپر اس جج کو ٹرانسفر کیا گیا، مگر تو حکومت آپ کی ہے نا، اب ججز اس طریقے سے ٹرانسفر نہیں ہوں گے۔ اگر پروسیکیوشن انہوں نے جانبدار رکھی ہوئی تھی تو آپ بھی اگر ایسے لوگوں کو لے کر آئیں گے جن کے بارے میں یہ تاثر ہوگا کہ وہ آپ کے لیے جانبدار ہیں، تو اور آپ جب کہہ رہے ہیں کہ عدالتیں آزاد ہیں تو پھر عدالتوں میں کیوں نہیں آپ بھروسہ کریں گے؟ ایسے لوگوں کو کیوں لائیں گے جس سے یہ تاثر ابھرے گا؟ تاثر پڑ لیا گیا ہے عدالت کی طرف سے۔ ہم سن لینا شاہزیب، ہم نے تو عدالتوں پہ بھروسہ کیا، آج کی بڑی خبر سامنے ہی آپ مجھے بتائیں کہ ایک بے گناہ آدمی کو 1.5 سال بعد جو ہے وہ ضمانت ملے، ایک بے گناہ آدمی کو 22 مہینے بعد جو ہے وہ ضمانت ملے، بڑا اچھا انصاف ہے۔ یہ کیا بات ہے اس انصاف کے؟ اور پھر جن لوگوں کو شہزاد اکبر جیسے بے غیرت لوگ جو ہیں وہ اپنے چرچوں کو آگے لگائیں پروسیکیوشن میں اور انویسٹیگیشن میں، ان کو جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ ان کو ہٹانا جو ہے یہ کوئی ظلم ہو گیا ہے، یہ کوئی زیادتی ہو گئی ہے۔ اگر کوئی ایف آئی اے کا آدمی جو ہے، نہیں سن لیں، یہ وزیر اعظم جو کہتا ہے کہ جی ایف آئی اے کے اوپر رانا ثناء بیٹھ گیا ہے تو وہاں پہ بندے جو ہے وہ مر گیا ہے، وہاں پہ انویسٹیگیٹر اس کی کرایا کسی نے پوسٹ مارٹم، کروائیں نا اس کا پوسٹ مارٹم، اس کا مقدمہ میرے خلاف درج کروائیں، بالکل میں ویلکم کروں گا اس کو انویسٹیگیشن کے سامنے بھی، عدلیہ کے سامنے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے بنیاد کے اوپر آپ ہمیں جو ہے وہ مجرم ثابت ہونے سے پہلے مجرم کے جو ہے وہ خانے میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے سوشل میڈیا کے اوپر جھوٹے ٹویٹر جو ہے نا، یعنی بے حیا قسم کے، بے غیرت قسم کے ٹویٹر اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو پوسٹیں لگا سکتے ہیں ہم بھی۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے یہ درخواست کروں گا سب کہ آپ کے دلیل سے بات کیجیے گا بجائے اس کے کہ کسی شخص کے بارے میں ذاتی ایسے الفاظ استعمال کریں جو آپ نے کیے۔ میں امید کروں گا کہ اور ریکویسٹ کروں گا آپ سے کہ دلیل سے بات کیجیے گا۔ ایک تاثر یہ ہے، انہوں نے کہا کہ میڈیا رپورٹس کے مطابق کہ آپ نیب قوانین بدلنے جا رہے ہیں، کیا نیب قوانین آپ بدلنے کا ارادہ رکھیں؟ آگے کل عدالت یہ دیکھیں، رانا ثناء اللہ اس وقت بہت غصے میں بیٹھے ہیں اور میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیا ہونے جا رہا ہے، میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں کچھ نیب کے پراسیکیوٹر وغیرہ وہ تبدیل ہوئے اور ایف آئی اے میں کچھ تبدیلیاں کی گئیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جو رانا ثناء اللہ آپ کو بتا رہا تھا، جو بندے انہوں نے بٹھائے ہوئے تھے شہزاد اکبر وغیرہ نے، جو انتقامی سیاست کر رہے تھے، ان کو وزیر داخلہ نے کچھ تبادلے وغیرہ کیے، کوئی پراسیکیوٹر آئے، جس سے یہ تاثر ہوا، اور عمران خان نے اپنی تقریروں میں یہ کہا کہ موجودہ حکومت جو ہے سرکاری وکیلوں کا تبادلہ کر کے اپنے کیس ختم کرانا چاہتی ہے۔ اس نے 3 4 5 جلسوں میں یہ بات کہی، اور آج کیا ہوا، یہ بہت خطرناک باتیں ہو رہی ہیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، بہت خطرناک باتیں شروع ہو چکی ہیں۔ دوبارہ ثاقب نثار کا ظہور ہو رہا ہے، دوبارہ
پہلے بھی عمران خان کو ثاقب نثار نے ہمارے سر پہ بٹھایا تھا، آپ کو پتہ ہے نا. ایک سپریم کورٹ کے جج نے چیف جسٹس کو خط لکھا، سپریم کورٹ کے ایک چیف جسٹس جج نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھا کہ پراسیکیوشن میں تبادلے ہو رہے ہیں، نیب میں تبادلے ہو رہے ہیں، اور یہ لوگ مداخلت کر کے اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، لہذا اس کا کچھ کیا جائے. جس کے جواب میں فوری طور پہ چیف جسٹس نے آج نوٹس لیا، آج خود نوٹس سو موٹو نوٹس لیا، اور کل 1 بجے 5 رکنی بینچ کو بٹھا کے وہ کیس سماعت کے لیے لگا دیا کہ جناب اس حکومت نے تبادلے کیوں کیے. اندازہ کرو پچھلی حکومت نے کیا کیا ڈرامے کیے تھے، شہزاد اکبر کے لیے، زلفی بخاری کے، یہ مراد سعید کے، اس کے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. یار خدا کی قسم یہ باتیں آپ تفصیل سے سوچیں گے نا، آپ کہیں گے کہ یار پتہ نہیں ہم کیا ہونے والا ہے. اب دوبارہ وہی کھیل کھیلنا جا رہا ہے. ابھی 1.5 مہینے سے یہ حکومت آئی ہے تو اس کو جناب وہ اس کے پرخچے اڑائے جا رہے ہیں کہ جناب یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے. سو موٹو نوٹس اتیاب بندیال نے کبھی لیا ہی نہیں تھا. وہ اس بات پہ اس نے لے لیا کہ جناب یہ نیب کا جو شہباز شریف کا کیس چل رہا ہے، حمزہ شہباز کا کیس چل رہا ہے، اور جس میں نیب نے جو ہے نا وہ پراسیکیوشن بدلے ہیں، پراسیکیوشن یعنی سرکاری وکیل بدلے ہیں، اس کا نوٹس لے لیا. کیوں بھائی؟ ادھر کیس کا فیصلہ ہونے دو. ہر کیس تو آپ کو پراسیکیوشن میں جو چل رہے ہوتے ہیں کیس، وہ ہائی کورٹ میں آتے ہیں، ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ میں آتے ہیں. تم اپنی مرضی کر لینا، تمہیں اتنا بھی صبر نہیں ہو رہا. یہی رانا ثناءاللہ گالیاں نکال رہے تھے ہلکی پھلکی کہ جناب انہوں نے میرے اوپر 15 کلو ہیروئن کا کیس ڈالا ہے، تو کیا ان کو ہم رہنے دیتے جنہوں نے کیس ڈالا ہے ہمارے اوپر؟ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کوئی چند تبادلے کر لیں. ابھی دیکھیں کل کا جو فیصلہ آیا ہے 3-2 کا، چیف جسٹس عطا بندیال نے پہلے بھی جو ہے وہ اس میں وہ پلہ ان کا تھا کہ جی یہ غلط ہوا ہے اور ووٹ جو ڈالے گئے ہیں وہ شمار نہیں ہوں گے. کوئی ہمارا سپریم کورٹ کے باہر کا صدر ہو، کوئی ہمارا سابقہ صدر ہو، وکیلوں کا مشورہ، کوئی سینئر وکیل سے پوچھ لیں کہ کیا یہ انصاف ہوا ہے جو کل ہوا ہے؟ نہیں ہوا. آج یہ جو چیف جسٹس نے نوٹس لیے، ہم اس کے اوپر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہیں. چیف جسٹس کو یہ نوٹس نہیں لینے چاہیے تھے. جب کیس آپ کے ساتھ سامنے آتا ہے، جیسے ثاقب نثار نے ایک جج کو ان کے اوپر بٹھا دیا، ججوں کے اوپر، کہ دیکھو یہ فیصلے اس طرح ہونے ہیں، آپ ان کے اوپر جو نیب کے ججوں کے اوپر بٹھا دیا، ان کو دہشت گردی کے ججوں کے اوپر ایک سپریم کورٹ کا جج بٹھا دیا. پہلے کبھی نہیں ہوا، لیکن اس کو کسی نے چیلنج نہیں کیا تھا. آج عمران خان بھرے جلسے میں مبارکباد دے رہا ہے چیف جسٹس کو کہ مبارک ہو چیف جسٹس صاحب، آپ نے مداخلت کی، آپ نے آج خود نوٹس لیا، اور اب آپ نے ان کو طلب کر لیا ہے کل 1 بجے کے لیے. یہ ایسے نہیں چلے گا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ حالات پھر گڑبڑی کی طرف جا رہے ہیں، حالات پھر خراب ہو رہے ہیں. کیا چاہتے؟ یہ عمران خان نے آج پھر گجرانوالہ کے جلسے میں کہا ہے کہ شہباز شریف تجھے میں جیل میں ڈالوں گا. میں کہتا ہوں جب یہ کچھ نہیں نہ کریں گے تو انہوں نے تو بولنا ہے. عمران خان، اب یہ تاثر جا رہا ہے کہ عمران خان نے تنقید کر کے عدلیہ کو بھی اب اپنے وہ کر لیا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے عمران خان نے فوج کے اوپر تنقید کر کے اس کو بھی انڈر پریشر کر دیا ہے، ان دونوں اداروں کو. اب سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی گیم پھر دوبارہ تبدیل ہو رہی ہے، جی ساری گیم تبدیل ہو رہی ہے. شیخ رشید نے آج کیا کہا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ جناب عالی یہ حکومت قمر جاوید باجوہ سے منتیں ترلے کر رہی ہے کہ ہمیں کچھ تھوڑا سی حکومت کرنے دو. یہ شیخ رشید
क्या मामा लगता है आर्मी का कि उसके तर्जमान बना हुआ है और उसकी बातें इसको ज़्यादा पता होती हैं। तो दोस्तों हालात जो है ना, कल मैंने एक दो वीडियो बनाई तो आप दोस्त कह रहे थे कि सर जी मायूसी इससे फैलती है, तो क्या फैले बताएं। ये चीफ जस्टिस ने अभी जो नोटिस लिया है, मैं आपको फ़ौरन ये बता रहा हूँ, नोटिस लिया है और कल के लिए केस फिक्स कर दिया है कि तुम अदालती तबादले ही नहीं कर सकते, तुम नैब के तबादले नहीं कर सकते, और तुम अपने केसों को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हो, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज, तुम ये तबादले नहीं कर सकते। तो बस फिर हाथ पैर फिर दोबारा बांधे जा रहे हैं, दोबारा हाथ पैर बांधे जा रहे हैं, जैसे नवाज शरीफ के साथ सलूक हुआ था। तो ये लग रहा है सारा लग रहा है कि ये कोई नई गेम दोबारा हो रही है, और ये जो अदम एतमाद आई है और ये वो सारा, ये एक हिस्सा था कि इमरान खान को सियासी शहीद किया जाए। जब वो सियासी शहीद बन जाए तो दो तीन महीने में इलेक्शन करवा के आइंदा 5 साल के लिए इमरान नियाजी को दोबारा हमारे सरों पे बिठा दिया जाए। ये सारी गेम ये लग रही है, वरना ये कोई तुक नहीं बनता। ये जो सुओ मोटो नोटिस ले रहे हैं, काजी फायज ईसा के केस में भी अता बंदयाल साहब जो है ना, काजी फायज ईसा के खिलाफ वाले कैंप में थे। अब आज कल जो फैसला आया है उसमें भी इन चीफ जस्टिस साहब का उधर रोल था। तो अता बंदयाल साहब को ये सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो साकिब निसार बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये हालात ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हम बिल्कुल अभी आपके सामने खुले तरीके से बयान भी नहीं कर सकते, खुले तरीके से नहीं बयान कर सकते। तो गेम फिर साजिशी गेम दोबारा तैयार हो रही है, जैसे नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिश की गई थी। अब इस हुकूमत को चलने नहीं दिया जा रहा, पूरे टीवी मीडिया पे प्रोपेगेंडा आ रहा है कि जी 1.5 महीने में हुकूमत फेल हो गई है, फेल हो गई है, फेल हो गई है। ये कौन प्रोपेगेंडे करवा रहे हैं? इसका मतलब ये कि सिर्फ इमरान को 2 महीने के लिए सियासी शहीद करना था और आइंदा 5 साल देने हैं। सब यही लग रहा है। आज का ये जो सुओ मोटो नोटिस लिए ना था बंदयाल साहब ने, मैं इसके ऊपर खुश नहीं हूं कि जनाब राना सनाउल्लाह के केस, हमजा शहबाज के केस, शहबाज शरीफ के केसों में जो सरकारी वकील तब्दील हुए हैं उनका जी नोटिस लिए कि आपने ये क्यों किए। भाई सरकारी वकील जितने भी ये तब्दील होते हैं, हर हुकूमत अपने अपने तौर पे ये पूरे वो रखती है। इसका मतलब ये हुकूमत कोई काम ही नहीं कर सकती, इस हुकूमत के हाथ पैर बांध दिए जाएं, हुकूमत अपनी मर्जी का वकील नहीं रख सकती। तो जनाब आली, एक पुरानी कहावत है कि डैश डैश चोरा नल रल गई है, डैश डैश चोरा नल रल गई है।